بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکولرزم کورس کے والے سے آج چوتھی قسط بیان کروں گا۔ اس سے پہلے 3 قسطوں میں اس کا تعارف، اس کے آغاز و ابتدا کہاں سے ہوئی، اور پھر یہودیزم اور سیکولرزم کے بارے میں پہلی 3 قسطوں میں بات ہو چکی ہے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سیکولرزم نے مغربی دنیا کو کیا دیا ہے۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ، یورپ جو بشمول برطانیہ، فرانس وغیرہ جو مغرب ہے وہ سیکولرزم کا منبع ہے، اور وہیں سے اس کی پہلی نرسری ہوگی، وہیں کی نرسری میں یہ پودا لگایا گیا اور پھر انہوں نے اس کا ثمر بھی کھایا۔ اب یہ سوال انہی سے بنتا ہے کہ ان کا یہ تجربہ کیسا رہا، انہوں نے جب اس پھل کو کھایا، سیکولرزم کے پھل کو کھایا، تو ان کو مزہ آیا ہے یا نہیں آیا۔ اب وہ اس کا جواب دیتے ہیں یا نہیں، تو وہ بتائیں گے نہیں کہ سب کی ہوگی، ان کو شرمندگی محسوس ہوگی، لیکن بتائے بنا رہ بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ بے شمار رپورٹوں میں ان کے اہل دانش نے، مبصرین نے اور مفکرین نے اپنی حالت زار کے بارے میں بتایا ہے۔ دین کو سیاست سے یا مملکت سے الگ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ریاست کی باغ دوڑ جن کے ہاتھوں میں ہے وہی قوم کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، یا پھر قوم کا ہر فرد اپنی زندگی اور طرز زندگی میں کسی بھی قسم کے قیود و حدود سے آزاد ہے، خود مختار ہے، بشرطے کہ اس سے کسی اور کا حق جو ہے نا وہ زد میں نہ آئے۔ دینی نظام کو جب مکمل طور پر سبوتاژ کر دیا گیا، پورے سسٹم سے بے دخل کیا گیا، تو اب اس کے ساتھ اخلاقی نظام بھی دھڑم سے جو ہے نا وہ گر کر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور پھر یوں ہوا کہ بچے بگڑ گئے، کیونکہ وہ آزاد ہیں، ماں باپ انہیں کوئی سزا نہیں دے سکتے، ان میں اخلاقی جرائم آ گئے ہیں، چوری، بدکاری اور ہر طرح کی جنسی بے راہ روی نے انہیں گھیرے میں لے لیا ہے۔ خاندانی نظام تباہ ہو کر رہ گیا ہے، کیونکہ کسی چھوٹے پر بڑے کی طاعت نہیں رہی اور نہ تادیب و تنبیہ کا اختیار رہا۔ کسی کو کسی کی خاص ضرورت بھی نہیں کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے جس طرح چاہے کما رہا ہے، جو کما نہیں رہا وہ سرکار کا کھا رہا ہے۔ والد والدہ کی کسی بات سے بچے کو اپنی بےزتی محسوس ہوئی تو اسے ملکی قانون کو حرکت میں لا کر انہیں سبق سکھانے کی صرف سہولت ہی نہیں دی جاتی، بلکہ ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ آپ اپنے والدین کو جیل بھی بھجوا سکتے ہیں۔ چنانچہ اب جب چاہو، کہیں بھی چاہو، کچھ بھی کرو، جو چاہے جی میں آتا ہے کرو، کچھ بھی کر سکتے ہو۔ خاندان نام کا کوئی ادارہ رہ ہی نہیں گیا، فرمانبرداری کا تصور ہی نہیں، تو کون روکے اور پھر کیوں روکے؟ اب تعلیمی ادارے ہوں، تفریحی مقامات ہوں، ہوٹل یا تفریحات ہوں، تقریبات ہوں، بلکہ کھلی سڑکوں اور گلیوں میں اخلاق باختہ مناظر جو ہے نا آپ کو سر عام دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ انسانی عقل اور خواہشات کو کھلی چھوٹ دی جائے تو پھر خدا ہی حافظ ہے ایسے معاشرے کا۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، تو انسان کی ایک جبلی کمزوری ہے جس کا علاج صرف جو ہے نا وہ کیا ہے؟ دین ہے۔ حدود و تعزیرات میں یا تزکیہ اور اخلاقی تعلیمات میں، اور یہاں ریاست جو ہے نا سیکولرزم ہے تو سوسائٹی بھی سیکولر ہے۔ دین کی سیادت اور بالادستی، مرجعیت اور نگہبانی کا نام و نشان ہی باقی نہیں رہ گیا۔ چنانچہ رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ثانوی یعنی کہ سیکنڈری اور ابتدائی لیول کے گرلز سکولوں میں 48% بچیاں ناجائز تعلقات سے جو ہے نا وہ حاملہ ہو رہی ہیں، اور اس سے اگر پہلے چلے جائیں ابتدائیہ یعنی کہ پرائمری سکولز کی حد تک، تو اکثر بچیاں جنسی اختلاط کے باعث دوشیدگی سے میں محروم ہوتی ہیں، جن کی عمریں 10 سے 15 برس کے درمیان ہوتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس معاملے کا ماں باپ اور قانون کے محافظوں کو 100% پتہ بھی ہوتا ہے، بلکہ پتہ ہونے کے ساتھ وہ اس پر خوشی اور دلجوئی کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ غیرت اور حیا نام کی چیزوں کو تو ان کی ڈکشنریوں سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ ملک میں کہیں کوئی ایسا ادارہ یا قانون نہیں ہے، اور اصولی طور پر ہو ہی نہیں سکتا، جو جوان جو ہے نا خود
جو ہے نا وہ بدکاری کر رہے ہیں، یا کرنے یا کرانے والے بچوں سے ایسے ادارے ہیں ہی نہیں جو ان سے پوچھ سکیں، جو ان کی پر کوئی قدغن لگا سکیں، بلکہ جس نے ان کے لیے ایسے کسی تصرف پر کچھ بھی مخالف رد عمل ظاہر کیا، وہ انسانی حقوق کا جو ہے نا وہ مجرم بن جائے گا، اور اس کو اس پر سزا ملے گی کہ آپ نے اس برے کام سے اس کو روکا کیوں ہے۔ اور گھر بسانے اور شادی کی ضرورت ہی کیا ہے، جب 90% لڑکیاں قبل از وقت جنسی سرگرمیوں کی وجہ سے کہ نا جنسی بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہیں، جو جوان ہو کر پھر جنسی عمل کے قابل بھی نہیں رہتی، ماں بننے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتی ہیں، اور زندہ لاش بن کر پھر وہ پھرتی رہتی ہیں۔ 40% نوجوان بھانج پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 75% میاں بیوی اپنے لائف پارٹنر سے خیانت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بس معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے وہاں پر۔ 80 سے 85% تک وہ نوجوان ہوتے ہیں جنہوں نے شادی سے قبل کہیں اور جنسی تعلق رکھا ہوتا ہے، اور شادی ان کے لیے محض ایک روٹینی عمل ہوتی ہے، روٹین کا عمل ہی ہوتا ہے، کوئی نیا تجربہ ہرگز بھی ان کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے جو شادی کے بعد کے اعمال ہوتے ہیں ان سے اپنی ساری تسکین پہلے پوری کر چکے ہوتے ہیں۔ گھر انسان ہی نہیں جانور کی بھی سکون کی جگہ ہوتی ہے، مگر مغربی انسان کا قانون ہے نا، مغربی انسان کے قانون کی روح سے کسی کی آمد و رفت پر اہل خانہ کی مرضی کے برخلاف پابندی لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں موصوف سے کوئی مطلب کہ اچھا لڑکا ملا، پارٹنر ملا، کوئی گورا ملا، کوئی کسی کو پسند آیا، تو راہ چلتے بوائے فرینڈ بھی تبدیل کر لیا۔ اس نہج پر آ کر مغربی معاشرہ سیکولرزم کی وجہ سے ٹھہر چکا ہے۔ جب شریک حیات میں سکون نہیں ہوتا تو پھر دوسرا فریق بھی جگہ جگہ منہ مارتا ہے، اور اس سے پھر دیگر جرائم جنم لیتے ہیں، مثلاً جبری بدکاری، اجتماعی ریپ، محرمات سے حرام ملاپ، اور اس میں نت نئے گھناؤنے طریقے آزمائے جاتے ہیں۔ اس غیر فطری نظام کی وجہ سے نوجوان نسل میں شدید اعصابی اور نفسیاتی عوارض حد سے بڑھ گئے ہیں۔ سکون کی تلاش میں سرگردان نوجوان پھر منشیات اور جان لیوا شراب نوشی وغیرہ کے بھی عادی بن جاتے ہیں۔ قانون دین و اخلاق کا پابند نہیں ہے، بلکہ اس سے تصادم اور تعارض پر آمادہ ہو تو پھر بزرگوں کا خیال کوئی کیوں رکھے۔ چنانچہ آئے روز ماں باپ کس قسم پسری کے عالم میں قید تنہائی کاٹنے اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اولڈ ہاؤسز میں مرتے ہیں، اپنی زندگی کی اپنی سوچ کے مطابق بہتری اور ہر خواہش کی تکمیل مطمع نظر ہو، تو کم عمر بچے بچیاں ڈکیتی، اغوا کاری وغیرہ کے عادی ٹولے کے پھر ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور پھر ان کے نزدیک حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ سود اور جوئے سے، جسم فروشی سے اور دیگر گھناؤنے طریقوں سے خواہشات پوری کرنے کے لیے پیسہ حاصل کرتے ہیں، اور اس کی بھاری قیمت اپنی صحت اور جان گنوانے تک ضائع ہونے کی صورت میں پھر اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اخلاقی بہرا روی اور بے لگام جنسی اختلاط، بلکہ پوری سیکس انڈسٹری کی وجہ سے ایڈز جیسی لا علاج بیماریوں میں خود بھی مبتلا ہو گئے ہیں، اور دیگر دنیا کو بھی جو اس سے بچی ہوئی ہے اس کو بھی مبتلا کر رہے ہیں۔ شدید تناؤ اور بے سکونی میں جب دستگیری کے لیے مذہب نہیں ہے اور کوئی اور سہارا بھی نہیں، تو لوگ پھر کیا کہتے ہیں، خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ٹینشن کی اس وقت سب سے زیادہ جو دوائیاں ہیں نا، وہ مغربی ممالک میں بک رہی ہیں، کہ جہاں پر ہمیں بظاہر جو ہے نا ان کا نظام بہت اچھا یہاں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کی زندگی جو ہے نا وہ عذاب سے کم نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے جرائم سے بچانے کا بڑھیا ذریعہ جو ہے نا وہ دینی قوانین اور اخلاقی اقدار، اور ان کا جنازہ جو ہے نا سیکولرزم کو گلے لگا کر وہ برسوں قبل جو ہے نا وہ اس سے نکال چکے ہیں۔ مغرب اس وقت تقریباً حیوانوں والی زندگی گزار رہا ہے، اور یہاں مہیر العقول مادی ترقی اور ہر سو ڈسپلن اور رونق کے باوجود لوگ سکون اور خوشی کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ سیکولر معاشرہ اور سیکولر نظام یعنی لادینیت ہی اس کی جو ہے نا وہ ایک بڑی اور سب سے بڑی وجہ ہے۔
وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم سیکولرزم کے عالم اسلام میں جو آنے کے اسباب ہیں اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔